یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے. اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے. اور محرم کے اندر تعزیہ رکھنے والے مجھے ملے جو سب سنی صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے غلام ہیں. ہندوستان کے اندر 6 لاکھ کچھ ہزار گاؤں ہیں. 4 لاکھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. کچھ گاؤں میں تعزیہ رکھا گیا اور ایک تعزیہ ہے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ. کیا کہیں یہ لوگ افعال ناجائز کرتے ہیں. یہ حضور ہے کون جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. کسی بزرگ کی گستاخی نہیں کرتے، کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں. ہائیں براہ جہالت و نادانی افعال ناجائز کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. ضروریات دین تو بالائے سر، ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے. 3 مور احمد رضا فاضل بریلوی نے دی. وہ لوگ مسلمان بھی ہیں. نمبر 2 مہر سنی بھی ہیں. نمبر 3 مہر احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے. محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا. علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتح و عالمگیری دکھانا میرا کام ہے. سبحان اللہ. پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے کتنے مرد کے پوت ہیں بجاؤ گے؟ سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو. اب جواب سنو بابو. سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو. تو کا اعلان کرت ہو کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا. محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی. بہت سارے لوگ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے. کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں. نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے. اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے. سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے. اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں. حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں. اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ. تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے. اتنا میں بتاؤں گا کنفیوز نہیں ہونا. تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ. اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی. امام حسین کا جو روضہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا. رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی. مجھے کوئی سمجھا دے. میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا. پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے.
قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا. تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم. بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے. اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا. شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا. اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے. ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے. ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا. رکھو، آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں. ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور سنا. دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محرم میں تعزیہ بنانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال. دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے ذہن سے یہ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے. دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس سلسلے میں بہت اچھا بیان کیا. اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان محرم کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ تو دوستو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے امام حسین اور یزیدیوں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. یہ جنگ امام حسین نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر لڑا تھا. امام حسین نے دین کو بچانے کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا. اپنے سر کو امام حسین نے کٹا کر اسلام کو بچایا ہے. آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے. لہٰذا دوستو جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو ہمیں امام حسین کو یاد کرنا چاہیے، ان کے نام پر فاتحہ خوانی میلاد خوانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پیارا دین ہمیں امام حسین کے صدقے میں ملا ہے. تو دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.